دنیا کی اہم تجارتی گزرگاہ آبنۂ ہرمز پھر بند۔ امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے نام پر قزاقی کر رہا ہے۔ یقین دہانی کے باوجود بحری ناکہ بندی ختم نہیں کی ترجمان ایرانی فوج۔ کچھ طاقتیں ایران کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ ایرانی بحریہ دشمنوں کو نئی شکست دینے کے لیے تیار ہے۔ فوج نے پہلوی کی باقیات اور امریکہ کی سازش کو ناکام بنا کر تاریخ رقم کی ہے۔ سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ثالثی کی بدولت ایران اور امریکہ میں مذاکرات کی ایک اور نشست کی بازگشت۔ بات چیت اتوار کو اسلام آباد میں متوقع ہے۔ ایکزیس اور CNN کے مطابق مذاکرات پیر کو ہوں گے۔ ایران سے ڈیل درست انداز میں جا رہی ہے۔ کل ایک بہت اچھی اور ذہین شخصیت وائٹ ہاؤس آ رہی ہے۔ کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے صدر ٹرمپ۔ یورینیم کہیں منتقل نہیں ہوگی، یہ ہمیں اپنی سرزمین جتنا مقدس ہے، ترجمان ایرانی دفتر خارجہ۔ آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ ایران نے آبنۂ ہرمز کھولنے کے اعلان کے 24 گھنٹے کے اندر اسے ایک بار پھر سے بند کر دیا ہے، جس کی وجہ سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے۔ اور اس حوالے سے ترجمان خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ آبنۂ ہرمز سخت ایرانی کنٹرول میں ہے۔ آبنۂ ہرمز کی سابقہ حالت سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور امریکہ نے یقین دہانی کے باوجود بحری ناکہ بندی ختم نہیں کی تھی۔ امریکی ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے نام پر بحری قزاقی جاری رکھی ہوئی تھی جب تک امریکہ ایران سے آنے والے جہازوں کی نقل و حرکت بحال نہیں کرتا۔ آبنۂ ہرمز سخت کنٹرول میں رہے گی۔ ہرمز کی اسٹریٹجک نگرانی اور انتظامی کنٹرول ایرانی افواج کے ہاتھ میں ہے، جبکہ گزشتہ روز آبنۂ ہرمز کھلنے پر صدر ٹرمپ کی خوشی دیدنی تھی اور انہوں نے اسے دنیا کے عظیم اور شاندار ترین دن قرار دیتے ہوئے ایران تک کا شکریہ ادا کیا تھا، جبکہ ایران نے گزشتہ روز ہی خبردار کیا تھا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی تو آبنۂ ہرمز بند کر دی جائے گی۔ آبنۂ ہرمز کھلنے پر عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ خطے میں بحری جہازوں کی نقل و حرکت شروع ہو گئی تھی اور ایک دن بھی نہیں ہوا تو ایران نے امریکہ کی جانب سے ناکہ بندی ختم نہ کرنے پر اہم ترین آبی گزرگاہ کو ایک بار پھر بند کر دیا، جس کی وجہ سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ کچھ طاقتیں ایران کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں۔ ایرانی بحریہ دشمنوں کو نئی شکست دینے کے لیے تیار ہے اور فوج قوم کے بیٹوں کی مانند ہے جو عوام کے گھروں سے جنم لیتی ہے۔ ایران کی فوج نے پہلوی کی باقیات اور امریکہ کی سازش کو ناکام بنا کر تاریخ رقم کر دی ہے، جبکہ سربراہ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ہم نے خبردار کیا تھا مگر آپ نے توجہ نہیں دی۔ اب آبنۂ ہرمز کی پرانی حالت میں واپسی کا مزہ چکھیں۔ ادھر برطانوی میری ٹائمز اتھارٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی 2 کشتیوں نے ایک آئل ٹینکر پر فائرنگ کی لیکن اس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے لبنان اسرائیل جنگ بندی ہونے پر گزشتہ روز آبنۂ ہرمز کو تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ اس سلسلے میں پاسداران انقلاب کی جانب سے آبنۂ ہرمز سے متعلق نیا آرڈر بھی سامنے آیا، جس کے مطابق آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے ایرانی نیوی کی اجازت لازم ہوگی۔ ایران کی جانب سے طے کیے گئے راستے پر جہاز سفر کریں گے اور نیول شپس کے گزرنے پر سخت پابندی ہوگی۔ ادھر رائٹرز کا دعویٰ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی 7 ہفتوں کی جنگ ایران میں رجیم چینج یا رجیم کو صدر ٹرمپ کے تمام مطالبات ماننے پر مجبور کرنے میں امریکہ ناکام رہا ہے، لیکن امریکہ کے حریف چین اور روس اور اتحادیوں کے لیے ان میں سے ایک اہم کمزوری کو نمایاں کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹرمپ پر اقتصادی دباؤ۔ رائٹرز کے مطابق آبنۂ ہرمز پر ایرانی کنٹرول نے امریکی معیشت کی کمزوری کو بے نقاب کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں بلند ہوئیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے اور ٹرمپ کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹرمپ اندرون ملک اثرات کو کم کرنے کے لیے ایک سفارتی معاہدہ حاصل کرنے کی کوشش میں تیزی لا رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ثالثی کی کوششوں کے نتیجے میں ایران اور امریکہ ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھ رہے ہیں اور اس بار بھی فریقین کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیس نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی اور ایرانی مذاکرات کار کے درمیان دوسرے دور کی بات چیت اتوار کو اسلام آباد میں متوقع ہے، جبکہ CNN ایرانی ذرائع کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ دونوں ملکوں میں مذاکرات پیر کو پاکستان میں ہوں گے۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکہ نے اس شیڈیول کی تصدیق نہیں کی۔ اس تمام صورتحال میں ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے رضامند نہیں۔ ایران نے زور دیا ہے کہ امریکہ مطالبات میں بار بار رد و بدل نہ کرے۔ مطالبات میں رد و بدل نہ کرنا ہی مذاکرات جاری رکھنے کی شرط ہوگی۔
पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात की सालसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। दोनों मुल्कों में चंद नुकात पर इत्तेफाक होना बाकी है। इस हवाले से एक्सियस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी हैं। ये तजावीज़ दी गई हैं कि अमेरिका ईरान के 20 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जारी करे, बदले में ईरान एनरिच यूरेनियम का ज़ख़ीरा तर्क कर दे। इब्तदाई मरहले में अमेरिका 6 अरब डॉलर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर खुराक अद्वियात की खरीदारी के लिए जारी करेगा, लेकिन ईरान 27 अरब डॉलर का मुतालबा कर रहा है। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक ईरान अपना तमाम जोहरी मवाद अमेरिका मुंतकिल करे, लेकिन वाशिंगटन के इस मुतालबे को तेहरान ने मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने मुल्क के अंदर ही यूरेनियम कम अफज़ूदा करने पर आमादगी जाहिर की है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सदर ट्रंप के इस दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, जिसके मुताबिक ईरान यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करने को तैयार हो गया है। इस्माइल बकाई के मुताबिक यूरेनियम कहीं मुंतकिल नहीं होगा, उन्हें अपनी सरजमीन जितना मुकद्दस है। इस सिलसिले में ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि ईरान अफसूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। तेहरान किसी भी सूरत यूरेनियम अफजूदगी को सिफर करने या रोकने पर आमादा नहीं। पुरअमन जोहरी प्रोग्राम ईरान की स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। अमेरिका ईरान मुमकिन मुआहदे के हवाले से ब्लूमबर्ग का कहना है कि मुआहदा होने में 6 माह लग सकते हैं। मुमकिन मुआहदे से मुतालिक ज़राए ये बता रहे हैं कि दोनों फरीक पहले एक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करें, जिसके बाद 60 दिनों के अंदर जामिया मुआहदा होगा। और इस सिलसिले में एक सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बुनियादी इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जंग बंदी में तोसी समेत इब्तदाई डील हो सकती है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ईरान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। एक खबर के मुताबिक 28 फरवरी को शुरू होने वाली ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की क़यादत ने मजमूई तौर पर तकरीबन 70,000 किलोमीटर सफ़र किया और दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों का दौरा करके सालसी के ज़रिए कशीदगी कम करने के लिए अहम किरदार अदा किया। इस दौरान 7 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के दरमियान 14 रोज़ की जंग बंदी हुई, जो 3 रोज़ बाद 21 अप्रैल को ख़त्म होने जा रही है, जबकि उन्हें गैर मुल्की दौरों और राबतों के नतीजे में तेहरान और वाशिंगटन के वफूद के बीच 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में तारीखी मुज़ाकरात हुए और अगले 24 से 48 घंटों में एक और नशिस्त होने की बाज़गश्त भी है। इस हवाले से अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान से डील दुरुस्त अंदाज में जा रही है। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि बुध तक कोई मुआहदा ना हुआ तो वो ईरान के साथ जंग बंदी खत्म कर सकते हैं। मुआहदा नहीं हुआ तो अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मुमकिन है वो जंग बंदी में तोसी ना करें, लेकिन जब तक ईरान के साथ 100% मुआहदा नहीं होता, बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी।